آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک شارٹ سٹوری، ایک مختصر کیس کا احوال، جس میں مین کردار مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کا ہے۔ حاضر ہے مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک عجیب و غریب کیس کا احوال۔ ایک عجیب و غریب کیس تھا۔ ایک ماں اپنے ہی بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کر کے اسے عدالت میں گھسیٹنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ایسا مزہ چکھانے اور ایسا سبق سکھانے کی خواہش مند تھی جسے وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ کوئی سوتیلا یا منہ بولا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا اپنا لخت جگر تھا، اس کی کوکھ سے جنم لینے والا 100% اکلوتا بچہ۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسی کوئی ماں دیکھی تھی، نہ ہی اس کے بارے میں سنا تھا، مگر اب دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارے درمیان ابتدائی تعارف ہو چکا تھا۔ اس عورت کا نام نگہت سیما، عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ اس عمر میں بھی اس کے چہرے کے نقوش بتاتے تھے کہ وہ جوانی میں ایک حسین و جمیل عورت رہی ہوگی۔ میں نے رسمی الیکس لیک کے بعد اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، خاتون، سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ادریس باری، اس نے جواب دیا۔ ادریس نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ اس پر مقدمہ کرنا چاہتی ہیں؟ یہ پوچھیں اس نے کیا نہیں کیا؟ وہ تیز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے وہ بتائیں جس کی سزا کے طور پر آپ ادریس کو عدالت میں گھسیٹنا چاہتی ہیں۔ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں نا، ادریس میری اکلوتی اولاد ہے اور میں بیوہ بھی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس نے مزید کہا، میرا شوہر بہت ہی محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ اس نے دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار جمایا تھا۔ ادریس چونکہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، لہٰذا ہم نے بے پناہ محبت دی، اسے پال پوس کر بڑا کیا، ایک مناسب اور ضروری تعلیم بھی دلائی۔ پھر میرے شوہر ایوب باری نے اسے اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا، اسے اپنے خاندانی کام کے اسرار اور رموز سکھائے اور اس قابل بنا دیا کہ وہ باپ کی غیر موجودگی میں اکیلا کاروبار سنبھال سکے اور چلا سکے۔ یہ ہماری مجبوری اور اشد ضرورت بھی تھی، کیونکہ ایوب باری کے بعد ادریس ہی کو یہ کام کرنا تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آج سے لگ بھگ 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم ماں بیٹا اس صدمے سے سنبھلے تو ادریس نے کاروبار کا رخ کیا۔ مجھے اپنے شوہر کی محنت پر پورا یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ ادریس اپنے خاندانی کام کو بڑی خوش اسلوبی سے چلا لے گا، لیکن اس نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئی تھی کہ میں نے جلدی سے پوچھ لیا، کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کے مرحوم شوہر کا کاروبار کیا تھا؟ کیوں نہیں وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، انسان کو اپنے خاندانی کام، اپنے پیشے پر فخر کرنا چاہیے۔ میں ادریس کی طرح نہیں ہوں کہ اپنے آبائی پیشے کے بارے میں بتاتے ہوئے شرم محسوس کروں۔ آپ نے صدر کا علاقہ تو دیکھا ہوگا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی اور کہا، ہاں دیکھا ہے۔ پھر تو آپ نے باری ہیئر ڈریسر بھی دیکھا ہوگا؟ اس نے پر اشتیاق لہجے میں کہا۔ باری ہیئر ڈریسر، میں نے زیر لب دہرایا اور سوچ میں پڑ گیا۔ جناب، یہ صدر کی بہت مشہور دکان ہے۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یقیناً ہوگی، لیکن یہ اتفاق ہے کہ باری ہیئر ڈریسر میری نظر سے نہیں گزرا۔ خیر، آپ آگے بتائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ صدر کے علاقے میں میرا بہت کم جانا ہوتا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں باری ہیئر ڈریسر نامی کوئی باربر شاپ موجود تھی یا نہیں۔ نگہت بیگم نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اسے میرے جواب سے بڑی مایوسی ہوئی ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ باری ہیئر ڈریسر واقعی کوئی مشہور ہیئر کٹنگ سیلون تھا۔ نگہت بیگم نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اسے میرے جواب سے بڑی مایوسی ہوئی ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ باری ہیئر ڈریسر واقعی کوئی مشہور ہیئر کٹنگ سیلون تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد نگہت بیگم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، خیر، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ادریس میری توقعات پر بالکل پورا نہیں اترا۔ اس نے 1.5 سال کے اندر ہی اپنے باپ کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور کر دیا۔ ایوب نے برسوں کی محنت سے جو عالی شان دکان سیٹ کی تھی، وہاں بقول شہید سے الو بولتے ہیں۔ اب یقین کریں وکیل صاحب، وہ بات ادھوری چھوڑ کر جیسے خیالوں میں گم ہو گئی۔ ایک لمحہ گمسم رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ وکیل صاحب، صدر کے علاقے میں اپنی ذاتی دکان ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہاں دکانیں اور فلیٹس سونے کے بھاؤ بکتے اور خریدے جاتے ہیں۔ بہرحال ایوب باری نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی دکان کو سیٹ کیا تھا۔ یوں لگتا تھا کوئی دکان نہ ہو بلکہ آئینہ خانہ ہو۔ جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ بڑے بڑے آئینوں میں اپنی ہی صورت نظر آتی تھی۔ 4 ملازم ایوب کے زیر نگرانی کام کرتے تھے، لیکن اب وہ ٹھاٹھ اور بہار باقی نہیں رہی، سب ختم ہو گیا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ ایک دم بڑی ارزودہ دکھائی دینے لگی۔ میں چند لمحات تک ہمدردی بھری نظر سے اس کے غمزدہ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ کا خیال ہے یہ سب کچھ ادریس باری کی غلطی سے ختم ہوا ہے؟
غلطی نہیں، جرم وکیل صاحب، وہ قطعی لہجے میں بولی، سنگین جرم۔ یوں لگتا تھا کوئی دکان نہ ہو بلکہ آئینہ خانہ ہو۔ جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ بڑے بڑے آئینوں میں اپنی ہی صورت نظر آتی تھی۔ چار چار ملازم ایوب کے زیر نگرانی کام کرتے تھے، لیکن اب وہ ٹھاٹھ اور بہار باقی نہیں رہی، سب ختم ہو گیا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ ایک دم بڑی ارزودہ دکھائی دینے لگی۔ میں چند لمحات تک ہمدردی بھری نظر سے اس کے غمزدہ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ کا خیال ہے یہ سب کچھ ادریس باری کی غلطی سے ہوا ہے؟ غلطی نہیں، جرم وکیل صاحب، وہ قطعی لہجے میں بولی، سنگین جرم۔ آخر آپ کے بیٹے نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے اس کی پتا میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، جو آپ اس کے لیے سنگین جرم کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں؟ وہ زخمی لہجے میں بولی، اس نے اپنے باپ کی محنت کو تباہ و برباد کیا ہے، میری امنگوں کا خون کیا ہے، میرے جذبات اور احساسات کو کند چھری سے کاٹ ڈالا ہے وکیل صاحب۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں ادریس کی وجہ سے کیسی ذہنی اذیت اور روحانی عذاب سے گزری ہوں اور گزر رہی ہوں۔ ابھی تک میرے پلے کچھ نہیں پڑا تھا کہ نگہت بیگم کے سپوت یکتا نے کس طرح اپنے مرحوم باپ کے جمع جمائے کاروبار کو تباہ کر ڈالا تھا، لہٰذا میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون سے پوچھ لیا، ابھی تک میرے پلے کچھ نہیں پڑا تھا، آپ مختصر الفاظ میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے کس طور پر اپنے باپ کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے؟ یہ بھی سن لے جناب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، باپ کے انتقال کے بعد اس نے کاروبار پر سے توجہ ہٹا لی تھی، کبھی دکان پر جاتا اور کبھی نہیں، اور کبھی دیر سے جا کر جلدی واپس آ جاتا۔ اس طرح دکانداری نہیں چلا کرتی۔ اپنے کام میں ملازمت کی بنسبت زیادہ وقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ملازموں سے پہلے پہنچنا پڑتا ہے اور سب سے آخر میں نکلنا پڑتا ہے۔ ادریس کے باپ نے اس سلسلے میں کوئی سستی یا بے پرواہی نہیں کی تھی، جبھی تو اس نے زیرو سے سٹارٹ لے کر خود کو ہیرو کے درجے تک پہنچایا تھا، لیکن یہ نقطے ادریس کی عقل میں نہیں آتے۔ میں اسے سمجھا کر تھک گئی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ادریس کے لچھنوں نے جلد ہی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جب ملازمین کو سیٹ کی نگرانی کا کوئی ڈر خوف نہ رہا تو انہوں نے بھی منمانی شروع کر دی۔ دکان پر کیا ہو رہا تھا اس کی مجھے کچھ زیادہ خبر نہیں تھی، لیکن میں اس وقت گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی جب کاروبار کی آمدنی میں بڑی تیزی سے کمی واقع ہونے لگی۔ ایک روز میں نے ادریس کو اپنے پاس بٹھایا اور قدرے سختی سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا خاصا جمع جمایا کاروبار تیزی سے نیچے کیوں آ رہا ہے؟ امی آپ تو گھر میں بیٹھی ہیں، وہ قدرے خفگی امیز لہجے میں بولا، آپ کو کیا پتا مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ وہ ابو والا زمانہ اب باقی نہیں رہا۔ ہاں تمہارے ابو والا زمانہ تو واقعی اب باقی نہیں رہا۔ میں یکلخت ایوب باری کے خیالوں میں گم ہو گئی تھی، لیکن ایک آدھ سال میں بھلا مارکیٹ کو کیا ہو گیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابو کی وجہ سے بہت سارے کسٹمرز بندے ہوئے تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ ہماری دکان کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتے تھے، اب انہوں نے ادھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر مقابلے بازی کا بھی رجحان بڑی تیزی سے بڑھا ہے۔ پہلے اس روڈ پر صرف ہماری دکان تھی، لیکن اب 3 مزید دکانیں کھل گئی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک سجی سنوری ہوئی، اس سے بھی کاروبار پر خاصا فرق پڑا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت سنی اور خاموش ہو گئی۔ میں نے بڑی اچھی طرح سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اسے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک سوال کروں گی، وہ اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی وضاحت کر دے گا۔ میں نے اس پر یہی ظاہر کیا کہ اس کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، لیکن میں ہرگز اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ادریس کے علم میں لائے بغیر میں اس کے بارے میں تحقیقات کروں گی۔ اس کی وضاحت مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد میں نے ایک شخص کا انتخاب بھی کر لیا جو اس نوعیت کی تحقیقات کے سلسلے میں میرے کام آ سکتا تھا، اور اس شخص کا نام تھا بشارت۔ بشارت ایک طویل عرصے سے ہماری دکان پر کام کر رہا تھا۔ کاریگروں میں وہ سب سے زیادہ پرانا تھا۔ ایوب باری اس پر بہت اعتماد کرتا تھا، لیکن میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ادریس کی بشارت کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں بنتی۔ ادریس کا خیال ہے کہ ایوب باری نے بشارت کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے، نوکروں کو ایک خاص فاصلے تک محدود رکھنا چاہیے۔ میں 1-2 مرتبہ بشارت سے مل چکی ہوں، وہ کسی ضروری کام سے ہمارے گھر آیا تھا اور مجھے اسے تفصیلی بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا معقول شخص تھا۔ بشارت کا تعلق پنجاب سے تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن بیوی بچے ادھر ڈسکا میں ہی رہتے تھے۔ مجھے اپنے کام کے لیے بشارت نہایت ہی موزوں لگا تھا۔ میں اس پر بھروسہ کر کے ادریس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی تھی۔ آئندہ روز ادریس باری جیسے ہی گھر سے روانہ ہوا، میں نے دکان پر فون کر دیا۔ ہمارا گھر کرنگی میں ہے، جہاں سے صدر کے لیے بالکل سیدھی بس ملتی ہے۔ مجھے امید تھی کہ ادریس آدھے گھنٹے سے پہلے دکان پر نہیں پہنچے گا۔ ہماری دکان پر ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے اور ٹیلی فون سیٹ بشارت والی سیٹ کے قریب ہی کارنر میں رکھا رہتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کبھی رکھا رہتا تھا۔ اب تو سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کی ذمہ داری بھی بشارت ہی کی تھی۔ اگلے ہی لمحے بشارت کی آواز مجھے سنائی دی۔ ہیلو، میں نے جواب میں اپنا تعارف کرایا۔ او آنٹی آپ، وہ فرما برداری سے بولا، خیریت تو ہے نا؟ ابھی تک تو خیریت ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا،
تم چھٹی کتنے بجے کرتے ہو؟ 10:30 11 تو بج ہی جاتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ شکایت نہیں، کام ہے، بہت ضروری کام۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جی آپ حکم کریں۔ ٹیلی فون پر نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی ٹینشن ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا، تم دن میں کسی وقت ہمارے گھر پر آ جاؤ، میں تم سے چند اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ٹائم بتا دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ 2 بجے آ سکتے ہو؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ بھی کیسی باتیں کریں آنٹی، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں آپ کا ملازم ہوں، آپ جب حکم کریں گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں 2 بجے گھر پر تمہارا انتظار کروں گی، میں نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا بشارت۔ جی کیا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا یا یہ کہ تم میرے بلانے پر گھر آئے تھے۔ جی میں آپ کے حکم کو یاد رکھوں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ لیکن کیا ادریس صاحب کو؟ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، وہاں ادریس کو تو اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے بشارت۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بشارہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں دوپہر میں کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے دکان سے نکل آؤں گا، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ نے فون کر کے مجھے گھر پر بلایا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد نگہت بیگم نے تھوڑا توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کی اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، اس روز بشارت سے ہونے والی ملاقات بہت ہی سود مند رہی۔ میں نے اسے اعتماد میں لے کر ساری صورتحال سے آگاہی حاصل کر لی۔ ماشاءاللہ ہماری دکان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اگر ادریس اپنی روش نہ بدلتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ بشارت نے مجھے بتایا کہ دکان کی آمدنی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، بس یہ 19-20 کا حساب تھا۔ ادریس اگر دکان سے رقم اٹھا رہا تھا اور مجھ سے غلط بیانی کر رہا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس رقم کو کہاں خرچ کر رہا ہے۔ بشارت کی مدد سے میں نے جلد ہی ادریس کی غیر نصابی سرگرمیوں کا سراغ لگا لیا۔ مجھے پتہ چلا کہ ناصر کالونی کے ایک گھر میں اس کا بہت آنا جانا ہے، وہ اپنا زیادہ تر وقت وہیں گزارتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ بعض اوقات دکان سے کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہوتا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے بشارت کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ مجھے اس گھر کے مکینوں کے بارے میں پکی معلومات فراہم کرے جہاں ادریس اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا تھا۔ چند روز کے بعد بشارت نے جو رپورٹ پیش کی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ناصر کالونی والے مذکورہ گھر میں کوئی اچھی فیملی آباد نہیں۔ محلے میں ان لوگوں کے چال چلن پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، دبی زبان میں انہیں 2 نمبر لوگ کہا جاتا ہے۔ بشارت نے اس گھر کے افراد کی جو تفصیل بیان کی اس کے مطابق اس فیملی کا سربراہ مستقیم کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور زیادہ تر وقت وہ گھر کے اندر ہی موجود رہتا تھا یا پھر سودا سلف وغیرہ لانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا۔ مستقیم کی بیوی فیروزہ ٹاور کے نزدیک واقع کسی دفتر میں کام کرتی تھی۔ وہ صبح کی نکلی ہوئی رات ہی کو گھر آتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دفتر سے جب جی چاہے چھٹی کر لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کا دفتر تھا جہاں کام کرنے والوں کو ایسی سہولتیں میسر تھیں۔ بعض محلے والوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ دفتر کا صرف بہانہ ہے، فیروزہ کسی اور ہی مقصد کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ نگہت بیگم ایک مرتبہ پھر رکی، تھوڑا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ان میاں بیوی کے علاوہ اس گھر میں 3 بچے بھی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام روبی ہے جو بیبی کہلاتی ہے۔ بیبی کی عمر 18 سال ہے اور وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن وہ بھی کالج سے بہت زیادہ چھٹیاں کرتی ہے۔ اسے چھوٹی بیٹی کا نام الماس ہے جو ببلی کے نام سے مشہور ہے۔ ببلی 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا عتیق عرف گڈو ہے جو 4تھی جماعت میں ہے۔ گڈو اور ببلی اپنے اسکول سے بہت کم غیر حاضر ہوتے ہیں۔ ان معمولات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک بیبی اپنے باپ کے ساتھ اکثر گھر میں اکیلی ہوتی ہے یا پھر اس کی ماں بھی گھر میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب فیروزہ اپنے دفتر سے چھٹی کرتی ہے تو شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ بیبی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ وہ ماں بیٹیاں کہاں جاتی ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں، وہ خاصی دیر سے واپس لوٹتی ہیں۔ محلے کے بعض مہم جو خواتین و حضرات نے اس فیملی کی حقیقت کی تہہ میں اترنے کی کوشش کی تو انہیں خاطر ہوا کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ ان لوگوں نے محلے داروں سے تال میل نہیں رکھا تھا۔ وہ کسی سے اتنا گھلتے ملتے نہیں کہ باقاعدہ گھروں میں ایک دوسرے کے آمد رفت شروع ہو جائے۔ یہ سوتیلا سلوک صرف اہل محلہ کے لیے ہے، ورنہ غیر محلے داروں کو اس کے گھر میں آتے جاتے دیکھا گیا ہے، اور میرا بیٹا ادریس باری بھی انہی غیروں میں شامل ہے۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں بولتے تھمی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ میں پوری توجہ سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ وہ بڑی دلچسپ کہانی تھی، لیکن میں ابھی تک یہ اندازہ قائم نہیں کر سکا تھا کہ ان حالات میں نگہت سیما کس بنا پر ادریس باری کو عدالت میں گھسیٹنے کا پروگرام لے کر میرے پاس آئی تھی۔ بہرحال ابھی اس کا بیان مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہر لمحہ یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے مقصد کی بلی ابھی تھیلے سے باہر آنا چاہتی ہے۔ تو اس نے وہیں سے سلسلہ شروع کیا جہاں وہ متوقف ہوئی تھی۔ وکیل صاحب، آپ خود سوچیں، یہ حقیقت جان کر میرے دل کا کیا حال ہوا ہوگا کہ ادریس غلط لوگوں کے چنگل میں جا پھنسا ہے۔ لاکھوں کا وہ کاروبار جسے ایوب باری نے تنکا جمع کر کے مستحکم کیا تھا، وہ بڑی بے دردی سے ادریس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ میں نے یہ جان لینے کے بعد کہ میرا اکلوتا بیٹا ایک ایسی صحبت میں پڑ گیا ہے جس کا انجام بڑا ہی بھیانک اور افسوسناک ہوگا، اس سے
دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات جب وہ گھر آیا تو میں نے اسے پوچھا، ادھر ناصر کالونی میں تمہارا کوئی دوست وغیرہ رہتا ہے؟ نہیں، اس نے حیرت سے مجھے چونک کر دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ بالکل نہیں امی۔ بات مکمل کر کے وہ چور نظر سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ اس کے کرتوتوں کا مفصل قصہ بشارت کی زبانی مجھ تک پہنچ چکا تھا، لہٰذا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ ادریس کو یوں نگاہ چرانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، وہاں تمہارا کوئی دوست نہیں رہتا، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہمارے کسی رشتہ دار کا گھر بھی ناصر کالونی میں نہیں، پھر تم وہاں کس سے ملنے جاتے ہو؟ میں؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہاسا کھینچ کر کہا، میں وہاں کیا لینے جاؤں گا امی؟ آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ میں نے اگر کوئی خواب دیکھا تھا تو تم اسے چکنا چور کرنے پر تلے بیٹھے ہو، میں نے ادریس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا۔ وہ بھنائے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آج ہی آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، کیا تمہیں میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن اس نے الجھن زدہ لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے کہا، ادریس میری بات دھیان سے سنو، تمہارے ابو کے انتقال کے بعد اب میں ہی تمہاری ماں بھی ہوں اور میں ہی تمہارا باپ، لہٰذا میں تم سے ہر قسم کا سوال پوچھ سکتی ہوں۔ میں نے تھوڑے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ناصر کالونی کے گھر میں بہت جانے لگے ہو، جہاں کوئی فیروزہ نامی عورت رہتی ہے اور محلے داروں کی نظر میں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے سوال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر اپنی پریشانی کو قابو کیا اور ہاتھ سے تیز لہجے میں بولا، نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نے بالکل غلط سنا ہے، ایسی الٹی سیدھی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں کسی بھی قیمت پر ادریس کو بشارت کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی، لہٰذا ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے اسے کہہ دیا، کسی نے بھی بتایا ہو، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ میرے اطمینان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم برے لوگوں کے چکر میں نہیں ہو۔ میں نے ادریس کی تسلی کے لیے یہ الفاظ ادا کیے تھے تاکہ اسے میری طرف سے اطمینان رہے کہ میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے سوالوں کے جواب میں ادریس کے چہرے اور آنکھوں میں جس نوعیت کے تاثرات نمودار ہوئے تھے، ان سے مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ بشارت نے مجھے جو رپورٹ دی تھی اس کا ایک ایک لفظ سچائی کی ڈوری میں پرویا ہوا تھا۔ میں نے بشارت کے تعاون سے ادریس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا اور بیٹے پر یہی ظاہر کیا کہ یہ بات آئی گئی ہو چکی ہے۔ اگلے چند روز میں بشارت نے مجھے فیروزہ کے گھر کا مکمل ایڈریس فراہم کر دیا۔ ناصر کالونی اور کرنگی کا علاقہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا مجھے فیروزہ کے گھر تک پہنچنے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر ایک روز جب بشارت کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ادریس فیروزہ کے گھر گیا ہوا ہے تو میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میں جیسے ہی فیروزہ کے دروازے کے سامنے پہنچی، ادریس اندر سے نکل رہا تھا۔ ہماری نظریں چار ہوئیں تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے فیروزہ کی گلی میں کوئی تماشا کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے گھر آ گئی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں نے ادریس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ رات کو ہم ایک مرتبہ پھر روبرو بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں فیروزہ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اب تم کون سا بہانہ کرو گے؟ وہ قدرے ناراضی سے بولا، مجھے بہانہ کرنے کی کیا ضرورت ہے امی، میں وہاں ایک ضروری کام سے گیا تھا، آپ خواہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ ادریس، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے یا تم نے مجھے؟ ظاہر ہے، وہ الجھ کر بولا، آپ میری ماں ہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر تم یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے بیٹا کہ تم کون سے ضروری کام سے فیروزہ کے گھر جاتے ہو۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھلتے ہوئے خفگی امیز لہجے میں بولا، میں سب سمجھتا ہوں امی، آپ کو میرے خلاف کون الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے، لیکن آپ بھی دیکھیں گی میں بہت جلد اس سازشی شخص کو بڑا عبرتناک سبق سکھاؤں گا۔ مجھے ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا اسے بشارت کے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے۔ وہ کوشش کر کے اس کام کو ممکن بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسا کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کی بات کا مجھ پر کوئی خاص اثر ہوا ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ کوئی مجھے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا سکے۔ میں نے فیروزہ کے محلے والوں کی اجتماعی رائے کی روشنی میں ایک نتیجہ حاصل کیا ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا تمہارا ان کے گھر میں آنا جانا ٹھیک نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ وکیل صاحب، وہ اپنی کہانی بیان کرنے کے دوران ہی میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ادریس کی عمر اس وقت 30 سال کے قریب ہوگی۔ اس عمر کی اولاد کو زور زبردستی سے نہیں سمجھایا جا سکتا، لہٰذا میں نے دانستہ اپنا رویہ ہنسا نرم رکھا تھا، حالانکہ میں اس کے کھیل کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جوان اولاد کو ہینڈل کرتے ہوئے بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور خیال رکھنا بھی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی
وہ اپنی ادھوری کہانی کو اختتام کی جانب لاتے ہوئے بولی۔ میری بات کے جواب میں ادریس نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، امی آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، یہ پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ کسی کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی نا؟ اور سن لے کہ میں فیروزہ کے گھر کیوں گیا تھا کہ الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا وہ وہاں صرف ایک مرتبہ گیا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق اس نے فیروزہ کے گھر میں آمد و رفت کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ لیکن میں نے اس موقع پر کوئی سخت اعتراض نہ اٹھایا اور خاموشی سے سنتی رہی کہ وہ کون سا انکشاف کرنے والا ہے۔ وہ حفقی امیز لہجے میں بولا، لوگ فیروزہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس انداز سے سوچتے ہیں مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ وہ لوگ میرے ساتھ ٹھیک ہیں تو میں انہیں اچھا سمجھتا ہوں۔ فیروزہ نے ایک مشورہ کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں موجود دوسرے لوگوں کی پرواہ کرنا پڑتی ہے ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کیا، تو تم مجھے فیروزہ کے کسی مشورے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ فیروزہ اپنے شوہر مستقیم کو کاروبار کرانا چاہتی ہے، ادریس نے بتایا، اور اس کی نظر میں ہمارا کاروبار ہے۔ وہ اسی سلسلے میں مجھ سے مشورہ کر رہی تھی۔ اچھا، میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا فیروزہ بھی ہماری ذات برادری سے تعلق رکھتی ہے؟ نہیں امی، ادریس نے نفی میں گردن ہلائی، اس کی ذات ہم سے الگ ہے۔ پھر تو مجھے فیروزہ کے عزائم پر بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ میں نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا، ایک تم ہو کہ خود کو نائی کہلاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، ایک وہ ہے کہ اس ذات سے تعلق نہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے خاوند کو ہیئر کٹنگ سیلون کھول کر دینا چاہتی ہے۔ امی آپ ہی بال کی کھال کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ وہ ضد ہوتے ہوئے بولا، فیروزہ کا شوہر دکان پر بیٹھ کر لوگوں کی حجامتیں تھوڑی بنائے گا، وہ تو وہاں سیٹ کا کردار ادا کرے گا، کام کرنے کے لیے کاریگر رکھے جائیں گے۔ اتنے پیسے ہیں فیروزہ کے پاس؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، ایک سجی سجائی دکان بنانے کے لیے تو ہزاروں روپوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ کبھی لاکھوں میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک پارٹی ہے فیروزہ کے ہاتھ میں، ادریس نے بتایا، سارا پیسہ وہ پارٹی لگائے گی اور دکان مستقیم چلائے گا، خرچے اور منافع میں دونوں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، پتہ نہیں لوگوں کو ایسی احمق اور عقل کی اندھی پارٹیاں کہاں سے مل جاتی ہیں۔ ہاں، ہزاروں لاکھوں روپے وہ شخص لگائے اور منافع میں فیروزہ کا شوہر برابر کا حصے دار ہوگا۔ ہاں، یہ حساب تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ امی آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کاروبار میں وہ پارٹی سلیپنگ پارٹنر کا کردار ادا کرے گی، ساری محنت تو مستقیم کی ہوگی، وہ لوگ جو بھی کرتے پھریں میری بلا سے۔ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہاری فیروزہ یا اس کے کاروبار میں کیا دلچسپی ہے، اس کی تم سے کیسے شناسائی ہوئی، وہ تم پر اتنا اعتماد کیوں کرتی ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں مشورے دینے تم اس کے گھر پہنچ گئے، اور پہلے تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تم ناصر کالونی جاتے ہو اور نہ ہی کسی فیروزہ کو جانتے ہو؟ میں ایک ہی سانس میں ہزاروں سوالات کر کے خاموش ہوئی تو وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، امی اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ بات چھپائی تھی کہ آپ سوالات پوچھ کر میرا ناک میں دم کر دیں گی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر برہمی امیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، فیروزہ کا شوہر مستقیم ہماری دکان پر بال کٹوانے آتا ہے، وہیں سے اس سے میری شناسائی ہو گئی۔ جب ان کے گھر میں نئی دکان کھولنے کا چرچا ہوا تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں گھر آ کر اس کی بیوی سے ایک ملاقات کر لوں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ناصر کالونی میں رہتا ہے، لہٰذا میں نے اس کے گھر جانے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ فیروزہ سے ایک ملاقات میں بات مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا مجھے 3-4 مرتبہ ان کے گھر جانا پڑا، اور پھر آپ نے مجھے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ پرسوچ انداز میں متوقف ہوا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص کافی دنوں سے میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ اسی کی باتوں میں آ کر آپ نے میرا تعاقب کیا اور فیروزہ کی گلی میں پہنچ گئی۔ میں نے تو آپ کو ساری کہانی سنا دی ہے، اب آپ ہی مجھے اس کمینے سازشی کے بارے میں بتائیں جو آپ کو میرے حوالے سے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں جو کوئی مجھے ورگلا دے گا، میں تو صرف تمہاری خیر خواہ ہوں، تمہیں نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے تمہارے ہر معاملے پر گہری نظر رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نہ بتائیں، وہ کھردرے لہجے میں بولا، میں جلد ہی اس شخص کا سراغ لگا لوں گا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ نگہت بیگم نے بات ختم کر کے میری طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، اس واقعے کے چند روز بعد مجھے پتا چلا کہ ادریس نے بشارت کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ مجھے ادریس کے اس ظالمانہ فیصلے کا دکھ ہوا اور میں نے اسے پوچھ لیا، اس بیچارے کا کیا قصور تھا ادریس، جو تم نے اسے کھڑے کھڑے ملازمت سے نکال دیا؟ وہ شاک کی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ تو اسے بیچارہ ہی کہیں گی، وہ آپ کی نظر میں مظلوم بنا تھا نا، اور میرے خلاف آپ کے کان بھرتا رہتا تھا، ہے نا؟ الٹی سیدھی بکواس نہ کرو ادریس، میں نے قدرے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ سرسری انداز میں بولا، اگر آپ بشارت کے خلاف نہیں سن سکتی تو مت سنیں، اب میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اسے نوکری سے کیوں نکالا۔ اس روز ہمارے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی اور بالآخر ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے امید تھی کہ بشارت اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی فریاد لے کر میرے پاس ضرور آئے گا تو اس وقت میں اسے ساری کہانی سن لوں گی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی ملنے کے لیے میرے پاس آیا۔
چند روز کے بعد ایک نئی خبر مجھے سننے کو ملی۔ میں نے دکان پر فون کیا تو ریسیور میں مجھے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ پہلے بشارت کے علاوہ نواز، لیاقت، اکرام نامی کاریگر دکان میں کام کرتے تھے۔ میں ان سب کی آوازوں کو پہچانتی تھی۔ میں نے دوسری طرف بولنے والے شخص سے پوچھا، ادریس باری کہاں ہے؟ وہ تو جی ابھی تک دکان پر نہیں پہنچے، مجھے جواب دیا گیا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ ادریس کو گھر سے نکلے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا تم اس دکان پر نئے آئے ہو؟ جی مجھے ابھی اس دکان پر کام کرتے ہوئے 10-12 دن ہی ہوئے ہیں، اس نے بتایا۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں تمہارے سیٹھ ادریس باری کی ماں ہوں، نگہت بیگم۔ اوہ سلام آنٹی۔ وہ یکدم بے حد مؤدب ہو گیا۔ میرا نام صداقت علی ہے، میں باری صاحب کی غیر موجودگی میں دکان کا نظام سنبھالتا ہوں، کوئی کام ہو تو حکم کریں۔ صداقت علی کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا ادریس نے اسے بشارت کی جگہ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسی کا خیر خواہ اور وفادار ہوگا، لہٰذا اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، کام تو مجھے ادریس ہی سے تھا، وہ ابھی دکان پر نہیں پہنچا تو کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے لمحے بھر کا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ لیاقت، نواز یا اکرام میں سے کسی سے بات کرا دو۔ یہ لوگ تو دکان چھوڑ کر جا چکے ہیں، صداقت نے جواب دیا۔ چھوڑ کر جا چکے ہیں یا ادریس نے انہیں بھی نکال دیا ہے؟ ادریس صاحب نے صرف بشارت کو نکالا تھا، صداقت نے معلومات فراہم کرنے والے انداز میں کہا۔ باقی سب تو ایک ایک کر کے خود ہی دکان چھوڑ گئے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ انہیں دوسری دکانوں سے اچھی آفر آ گئی تھی، صداقت نے بتایا۔ انہوں نے ادریس سے معاوضہ بڑھانے کی بات کی۔ انہوں نے صاف طور پر منع کر دیا اور کہا کہ ابھی کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، وہ بعد میں ان کے مطالبے پر غور کریں گے۔ وہ لوگ بعد کے وعدے پر نہیں رک سکتے تھے، لہٰذا ایک ایک کر کے جہاں سے انہیں اچھی پیشکش ہوئی وہ چلے گئے۔ اچھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تو آج کل دکانداری کاریگروں کے بغیر ہی چل رہی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، وہ جلدی سے بولا۔ آج کل اگر ایک طرف کاروباری تو دوسری جانب بے روزگاری میں بھی گرمی ہے۔ ادریس صاحب نے تھوڑی سی کوشش کر کے 3 کی جگہ 4 کاریگروں کا بندوبست کر لیا ہے۔ اب میرے علاوہ اس دکان پر ابراہیم، شیراز، کامران اور عامر کام کر رہے ہیں۔ چلو پھر تو شکر ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو کاریگروں کے جانے کا سن کر پریشان ہی ہو گئی تھی، اور ہاں، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر پوچھا، ادریس نے بشارت کو کیوں نکال دیا ہے؟ آنٹی، میں نے سنا ہے کہ بشارت نے پیسوں کے معاملے میں کوئی بڑا گھپلا کر دیا تھا، صداقت نے بتایا۔ ادریس صاحب نے اسے پوچھ گچھ کی تو وہ اطمینان بخش جواب نہ دے سکا۔ ادریس صاحب نے اسے فوراً نوکری سے نکال دیا۔ بہت اچھا کیا، میں نے مصنوعی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایسے بے ایمان اور فراڈ لوگوں کو جتنی بھی سخت سزا ملے وہ کم ہے۔ ویسے آج کل وہ کہاں کام کر رہا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ڈیفینس کی کھڈا مارکیٹ میں کسی ہیئر ڈریسر کے پاس لگا ہوا ہے، صداقت نے بتایا، لیکن مجھے اس دکان کا نام نہیں معلوم۔ میں خود معلوم کر لوں گی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور پہلی فرصت میں اس کٹنگ سیلون کے مالک کو فون کر کے بشارت کے کرتوتوں سے بھی آگاہ کروں گی تاکہ وہ کسی بڑی نقصان سے محفوظ رہے۔ آنٹی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ادریس باری جب بھی دکان پر پہنچے اس کو بتا دینا کہ میں نے فون کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ آج رات مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لہٰذا ادریس جلدی گھر آ جائے تو اچھا ہے، میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ ٹھیک ہے آنٹی، ادریس صاحب جب بھی آئیں گے میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ میں نے فون بند کرنے سے پہلے صداقت کو نصیحت کی، ایک بات کا خیال رکھنا بیٹا، دنیا میں ایمانداری سے بڑھ کر کوئی اور شے نہیں ہے۔ تم نے بشارت کا انجام دیکھ لیا ہے، لہٰذا بہت احتیاط سے چلنا۔ اگر تم نے ہمیں شکایت کا موقع نہ دیا تو میں ادریس سے تمہارا معاوضہ بڑھانے کے لیے ضرور کہوں گی۔ تھینک یو آنٹی، وہ تشکرانہ انداز میں بولا، آپ بہت اچھی ہیں۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے صداقت علی سے بات کرتے ہوئے دنستہ ایسا تاثر دیا تھا کہ مجھے بشارت کے خلاف سمجھے۔ ادریس کو بشارت کے حوالے سے مجھ پر شک تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یہ شک بشارت سے آگے بڑھ کر صداقت تک پہنچ جائے۔ ویسے صداقت کی زبانی جو معلومات مجھ تک پہنچی تھی وہ حیران کن تھی۔ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر پائی کہ آیا ان کاریگروں کو ادریس نے کسی خاص پلاننگ کے تحت فارغ کیا تھا یا واقعی انہیں دوسری جگہوں سے کام کی اچھی پیشکش ہوئی تھی۔ رات کو ادریس گھر آیا تو میں نے اسے کہا، دکان میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ابھی تو اس سے بھی بڑے بڑے انقلاب آنا ہے امی، وہ زمینی انداز میں بولا۔ مجھے پتا چلا ہے آپ نے دکان پر فون کیا تھا۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے فون کیا تھا اور صداقت سے بات ہو گئی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ ساری باتیں مجھے اسی نے بتائی ہیں۔ بشارت کے بارے میں تمہارے فیصلے کا سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ کیا واقعی امی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے گھورا اور کہا، تو کیا میں تم سے جھوٹ کہوں گی؟ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا مگر تم ٹال گئے تھے۔ بے ایمان شخص کو تو ضرور سزا ملنا چاہیے۔ تم نے بشارت کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے میرے بیٹے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور الجھن تھی، جیسے اسے میری بات کا بالکل بھی یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس موضوع پر اس سے مزید کوئی بات نہیں کی اور رات کے کھانے کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ واپسی پر میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے فیروزہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی سمجھ بوجھ اور تجربے کی روشنی میں اسے بہترین مشورہ دے دیا ہے۔
اب آگے وہ جانے اور اس کا کام۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے یہ گلوا لیا کہ اب وہ فیروزہ کے گھر بالکل نہیں جاتا۔ یہ بات بتاتے ہوئے وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا ایک اندھے گھڑے میں گرنے سے بال بال بچ گیا تھا۔ اس روز کے بعد سے ادریس مجھے پہلے کی نسبت زیادہ وقت دینے لگا۔ وہ رات کو کافی دیر میرے پاس بیٹھا دنیا جہان کی باتیں کرتا رہتا۔ وہ پہلے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ شروع میں مجھے اس کے نئے انداز پر شک ہوا، لیکن رفتہ رفتہ یہ شک جاتا رہا۔ اس میں واقعی ایک مثبت تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر مجھ سے کاروباری اور دکان کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگا تھا۔ بعض معاملات میں مجھ سے مشورہ بھی کرنے لگا تھا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ وہ اب دکان کو بہت زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ ادریس کے حوالے سے میرے ذہن میں جو خدشات پل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ جاتے رہے اور میں مطمئن ہو گئی کہ میرا بھولا بھٹکا بیٹا صراط مستقیم پر آ گیا ہے۔ لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ وہ صراط مستقیم نہیں، مشت مستقیم میں آ گیا تھا۔ مشت مستقیم؟ میں نے چونک کر اپنے سامنے بیٹھی نگہت بیگم کو دیکھا۔ جی ہاں وکیل صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ مشت مستقیم یعنی مستقیم کی مٹھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ادریس کے بدلے ہوئے مثبت رویے سے میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی کہ چلو اللہ نے اسے نیک ہدایت دی ہے، لیکن میرا یہ اطمینان ایک سنگین خوش فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ چند ماہ بڑے سکون سے گزر گئے۔ پھر پچھلے ماہ مجھے کسی ضروری کام سے دکان پر فون کرنا پڑا تو اس وقت انکشاف ہوا کہ ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ آگے بڑھی۔ جب سے ادریس میں سدھار پیدا ہوا تھا مجھے دکان پر فون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن اس روز جو میں نے فون کیا تو میرے سر پر ایٹم بم آن گرا۔ دوسری جانب مجھے ایک اجنبی آواز سنائی۔ میرے ہیلو کے جواب میں کسی نے کھرے لہجے میں پوچھا، جی آپ کون ہیں؟ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ شاید ڈائلنگ میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فون دکان کی بجائے کہیں اور جا ملا ہے۔ تصدیق کی خاطر میں نے پوچھا، کیا یہ باری ہیئر ڈریسر ہے؟ نہیں جی، یہ ہان ہیئر ڈریسر ہے، دوسری طرف بولنے والے نے کھرے انداز میں جواب دیا، جو کبھی باری ہیئر ڈریسر ہوا کرتا تھا، مگر آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میں اپنا تعارف تو بعد میں کراؤں گی، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے یہ بتایا آپ کون ہیں؟ اس شخص نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے اپنی سماعت کا دھوکہ محسوس ہوا تھا، اور اس دھوکے نے میرے تن بدن میں ایک تشویش سی دوڑا دی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہماری دکان کسی اور کی ہو جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ مجھے کانوں کان اس کی خبر نہ ہو؟ اس شخص نے میرے سوال کے جواب میں جب اپنا تعارف کرایا تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ میرا نام مستقیم ہے، خان ہیئر ڈریسر کا نیا مالک۔ اوہ! میں ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سے پوچھ لیا، کہیں آپ وہی مستقیم تو نہیں جو ناصر کالونی میں رہتے ہیں، فیروزہ کے شوہر؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، اس نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، لیکن آپ مجھے کیسے جانتی ہیں، آپ ہیں کون؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے قدرے درشت لہجے میں پوچھا، آپ نے یہ دکان کب خریدی ہے؟ خریدے ہوئے تو 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، مگر اس کی لیز وغیرہ کے کاغذات مجھے پچھلے ماہ ملے ہیں۔ اب یہ دکان میرے نام پر رجسٹر ہو چکی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ مگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ… میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میری معلومات کے مطابق آپ ادھر ناصر کالونی یا کورنگی میں اپنا ہیئر ڈریسنگ سیلون کھولنا چاہتے تھے، اور اسی سلسلے میں مشورے کے لیے آپ نے پچھلے دنوں باری ہیئر ڈریسر کے مالک ادریس کو گھر پر بلایا تھا۔ آپ کی معلومات سراسر غلط ہیں بی بی، مستقیم نے پرغور لہجے میں کہا۔ ادریس صاحب سے ہماری کاروباری ڈیل چل رہی تھی، اسی لیے وہ ہمارے گھر آئے تھے۔ ہم نے یہ دکان اور چلتا ہوا کاروبار ادریس صاحب ہی سے خریدا ہے۔ وہ کاروبار کے خراب حالات سے بہت پریشان، لیکن خیر میں اس کام کو چلا ہی لوں گا۔ میں نے دھڑ سے ریسیور کو کریڈل پر پٹک دیا۔ وکیل صاحب، نگہت بیگم نے گھائل نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ خود اندازہ لگائیں اس صورتحال سے مجھے کتنی اذیت پہنچی ہوگی۔ اس وقت میرے دل و دماغ کا کیا حال ہوگا؟ ہاں، میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور استفسار کیا، کہ آپ نے اس سلسلے میں اپنے بیٹے سے پوچھا تھا؟ جی ہاں، میں اسی روز اسے گھیر کر بیٹھ گئی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے دکان اور کاروبار کو فروخت کرنے کا اقرار کر لیا تھا، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ وجہ یہی بتائی تھی کہ کاروبار بری طرح زوال پذیر تھا، لہٰذا اس نے سب کچھ بیچ باچ کر رقموں کو کہیں انویسٹ کر دیا ہے، جہاں سے ماہانہ ایک تگڑی رقم منافع کے طور پر آئے گی۔ کیا آپ کے بیٹے ادریس باری کے پاس وہ دکان اور کاروبار کو فروخت کرنے کا اختیار تھا؟ اختیار؟ اس نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی۔ میں کچھ سمجھی نہیں وکیل صاحب۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کے بیان کے مطابق لگ بھگ 2 سال پہلے ایوب باری کا انتقال ہو گیا تھا، یہ کاروبار اور دکان اسی کے نام پر تھی۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایوب باری کی وفات کے بعد ادریس باری نے یہ سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا؟ نہیں جناب، ایسا تو کوئی کام نہیں ہوا تھا، اس نے پریشان لہجے میں جواب دیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ بات تو صحیح ہے کہ ایوب باری نے جو کچھ بھی چھوڑا وہ سب آپ دونوں ماں بیٹے کی ملکیت ہے، لیکن اس میں سے کوئی بھی مال، جائیداد اور کاروبار آپ اس وقت تک فروخت نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر نہ ہو چکا ہو۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا،
جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ دکان ادریس باری کے نام منتقل نہیں ہوئی تھی، تو پھر اس نے مستقیم کے ہاتھ کیسے فروخت کر دی؟ ہاں، یہ تو واقعی بڑی الجھی ہوئی صورتحال ہے۔ وہ ایک دم متفکر ہو گئی۔ وہ اختیار کے بغیر دکان کیسے فروخت کر سکتا ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ایسا اختیار حاصل کر لے، اس کے لیے اس کے پاس ملکیت کے کاغذات ہونا ضروری ہیں۔ آپ نے اپنی پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ تو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں نا؟ ہاں وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ایسے تمام اہم کاغذات میرے پاس محفوظ ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ میرا مشورہ ہے کہ پہلی فرصت میں آپ اپنے شوہر کی جائیداد کو اپنے نام ٹرانسفر کر لیں۔ آپ اپنے شوہر کی جائیداد وغیرہ کو اپنے نام ٹرانسفر کرا لیں۔ وقت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بعد میں خواہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ متعاملانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، اس دکان کے علاوہ مرحوم ایوب باری اپنے پیچھے کیا کیا چھوڑ کر گیا تھا؟ 2 مکان ہیں، اس نے بتایا۔ ایک وہ مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور دوسرا چھوٹا مکان ہے جو ہم نے کرائے پر اٹھا رکھا ہے۔ ان دونوں مکانوں کی ملکیت کے کاغذات بھی آپ ہی کے پاس محفوظ ہیں نا؟ جی ہاں، سب کچھ میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ آپ ایک کام کریں، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس والیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ ان کاغذات کو کسی روز لے کر میرے پاس آ جائیں، میں دیکھ کر سمجھ جاؤں گا کہ ان میں صدر والی دکان کے کاغذات موجود ہیں یا نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ ادریس کو اس معاملے کی بالکل بھنک نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ وہ محتاط ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی نئی چال بھی چل دے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں کر لوں گی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن وہ معاملہ تو بیچ میں ہی رہ گیا جس کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی۔ آپ بھی اتنی دیر سے بیٹھے میری دکھ بھری کہانی سن رہے ہو؟ ہاں واقعی، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، آپ میرے پاس ایک خاص مقصد سے آئی تھی۔ آپ اپنے بیٹے ادریس باری پر مقدمہ کر کے اسے ایک یادگار سبق سکھانا چاہتی تھی، لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آپ ادریس باری پر کس نوعیت کا مقدمہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ آپ کی سمجھ میں تو اس وقت آئے گا نا جب میری بات پوری ہوگی، وہ بیزاری سے بولی۔ ابھی تو میری کہانی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے پراپرٹی کے کاغذات کا قصہ نکال لیا۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، تو آپ پہلے جلدی سے اپنی کہانی پوری کر لیں۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہ کر اپنے خیالات کو مجتمع کرتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی، ادریس کے اقرار کے بعد مجھے غصہ تو بہت آیا تھا کہ اس نے یہ کون سا احمقانہ کام کیا۔ میں اس پر جتنا بھی گرم ہو سکتی تھی ہوئی، اور پھر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ جو تیر کمان سے نکل چکا تھا اسے میں واپس لانے کی صلاحیت تو نہیں رکھتی تھی، لہٰذا صبر کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ واضح رہے کہ اس وقت میرے ذہن میں دکان کی ملکیت اور کاغذات وغیرہ کے حوالے سے کوئی بات موجود نہیں تھی۔ یہ زاویہ تو آپ نے ابھی ابھی مجھے دکھایا ہے۔ اتنا بتانے کے بعد وہ خاموش ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی اور تھکے ہوئے انداز میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں ہر نقصان کو صبر کر کے اس دن کا انتظار کرنے لگی جب ادریس کی انویسٹمنٹ کی ہوئی رقم کا منافع آئے، لیکن 1.5 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی جب وہ دن نہ آیا تو مجھے گہری تشویش نے آ گھیرا۔ میں نے ادریس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ دائیں بائیں آئیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا کہ وہ بہانے بازی سے کام لے رہا تھا۔ اس کے بعد میرا دماغ گھوم جانا لازمی بات تھی۔ وہ لمحے بھر کو ایک بار پھر متوقف ہوئی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں مزید بتانے لگی۔ میں نے ادریس باری سے زیادہ بحث و تکرار نہیں کی اور چپکے سے اس کی سرگرمیوں کی سن گن لینے لگی۔ اس مقصد کے لیے مجھے 2-3 مرتبہ اس کا تعاقب بھی کرنا پڑا۔ میری اس تحقیق اور تفتیش کا جو نتیجہ برآمد ہوا اس نے میرے رہے سہے اطمینان کو بھی غارت کر دیا۔ آپ جانتے ہیں میں کس حقیقت پر پہنچی تھی؟ میں چونکہ نہیں جانتا تھا اس لیے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں بتاتی ہوں، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی، وکیل صاحب میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے، اس لیے مزید کسی تفصیل میں جانے کی بجائے میں مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں یہ جان کر بےحد پریشان ہو گئی تھی کہ ادریس نے فیروزہ کے گھر آنا جانا بند نہیں کیا تھا، اور یہ کہ فیروزہ کی بڑی بیٹی روبی عرف بیبی پر بری طرح فریفتہ ہو چکا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یہ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ صرف گمبھیر ہی نہیں وکیل صاحب، یہ تو خاصی سنگین صورتحال ہے، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے بیبی کو دیکھ لیا ہے، وہ ایک پرکشش و خوبصورت لڑکی ہے جو کسی بھی مرد کا دماغ خراب کر سکتی ہے۔ اس کی عمر کم و بیش 18 سال رہی ہوگی۔ اگر وہ مستقیم اور فیروزہ جیسے بدنام محلہ والدین کی بیٹی نہ ہوتی تو میں ادریس کی اس کی پسند کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرتی۔ میں فیروزہ کا کھیل آسانی سے سمجھ گئی ہوں۔ اس قسم کے لوگ اپنی بیٹیاں دکھا کر شادی کے لارے لپے پر مردوں کی جیبیں خالی کرتے رہتے ہیں، مگر وہ دن کبھی نہیں آتا جب ان کی کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو کر کسی اور گھر کی عزت بن جائے۔ وہ کمائی کے ذریعے کو کبھی کھونا نہیں پسند کرتے۔ اب تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا بہت برے لوگوں میں جا پھنسا ہے۔ آپ کے توجہ دلانے کے بعد تو میں سوچ رہی ہوں کہ ان لوگوں نے بیبی سے شادی کا جھانسا دے کر میرے بیٹے سے وہ دکان ہتھیا لی ہے۔ چند روز بعد وہ اسے گھر سے بھی نکال کر باہر پھینکیں گے۔ گھر سے باہر نکال پھینکیں گے؟ میں نے الجھن اور حیرت کی ملی جلی کیفیت کے درمیان کہا، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ آج کل انہی کے گھر میں رہ رہا ہے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ 2 دن اپنے گھر میں رہتا ہے تو 1 دن فیروزہ کے گھر میں۔ بڑی خراب صورتحال ہے وکیل صاحب۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔
وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، مجھ سے زیادہ اس کی فکر اور کس کو ہوگی؟ میں نے ہر انداز میں اسے سمجھا کر دیکھ لیا لیکن میری کوئی بھی نصیحت اس کی عقل میں نہیں بیٹھ رہی۔ وہ بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، میں ہر قیمت پر بیبی سے شادی کروں گا۔ بیبی کے حسن اور جوانی نے اس کی مت مار دی ہے وکیل صاحب۔ دکان اور کاروبار پر تو میں نے صبر کر لیا تھا لیکن بیٹے پر کیسے صبر کر لوں؟ وہ زندہ ہے، جوان ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے لیکن میرے قابو میں نہیں۔ بیبی کے حسن اور اس کی ماں کی مکاری نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اسی شادی کے آسرے پر ادریس سے کاروبار اور دکان ہتھیا لی گئی ہے اور اب میرا بیٹا بھی ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے وکیل صاحب۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، بڑی امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور روحان سے انداز میں بولی، وکیل صاحب کاروبار اور دکان تباہ ہو گئی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ نقصان جس شخص کے ہاتھوں ہوا وہ میرا مجرم ہے۔ ہاں وکیل صاحب، ادریس باری میرا لختے جگر ہی میرا دشمن ہے۔ میں اسے عدالت میں گھسیٹ کر دنیا کی ایک انوکھی سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ ادریس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اس پر مقدمہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کیس تیار کریں وکیل صاحب، اور اس کیس کو لڑنے کے لیے آپ اپنا پورا زور لگا دیں۔ فیس و خرچے وغیرہ کی پرواہ نہ کریں، میں دوں گی۔ ان لمحات میں وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور پوری توجہ سے اس کی جذبات انگیز داستان سنتا رہا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، آپ جتنی رقم کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن ادریس کو میری مرضی کی سزا ہونا چاہیے۔ عدالت اسے پابند کر دے کہ وہ میرے حکم اور اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گا اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرے گا، اور یہ کہ وہ بیبی کا خیال دل سے اور ذہن سے نکال دے گا۔ اس نے دکان اور کاروبار کو جو نقصان پہنچایا ہے اسے میں ایک ہی شرط پر معاف کر سکتی ہوں کہ وہ آئندہ کے لیے میرا فرما بردار بن کر رہے، اور اس بات کے لیے عدالت اسے پابند کرے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی اور ایسی توقع بھری نظر سے مجھے تکنے لگی جیسے میں بڑے اعتماد سے اسے کہوں گا، ہاتھوں نہ فکر نہ کریں، یہ کام تو میرے لیے چٹکی بجانے ایسا ہے۔ آپ اطمینان سے گھر جائیں، میں آپ کے بیٹے کو عدالت میں طلب کروا کے وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر کے لیے آپ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہے گا۔ مگر میں نگہت بیگم کو ایسی کوئی تسلی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ عملاً اور قانوناً ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ عدالت ادریس کو ایسی کسی بات کے لیے پابند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عاقل بالغ تھا، اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی پر عاشق ہو سکتا تھا اور اسے شادی کی ضد نما کوشش یا کوشش نما ضد کا بھی اسے اختیار حاصل تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ مذکورہ لڑکی کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی یا کسی ایسی فیملی سے جن کی ریپوٹیشن محلے میں خراب ہو، اور ادریس نے اگر اپنا کاروبار اور دکان بیبی کے باپ مستقیم کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا تو یقیناً اسے ایسی قانونی ڈیل کا اختیار بھی حاصل ہوگا، چاہے اس نے یہ اختیار کسی ہیر پھیر یا چکر بازی سے حاصل کیا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ وجود نہیں رکھتی جہاں سکہ رائج الوقت کی نہ سنی جاتی ہو۔ ان حالات کی روشنی میں نگہت بیگم کی صرف اتنی ہی مدد کر سکتا تھا کہ اس بات کا سراغ لگاؤں ادریس نے دکان اور کاروبار کس حیثیت سے فروخت کیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ اس سے نگہت بیگم کا کوئی بھلا ہو سکے گا، لیکن پھر بھی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ویسے زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ ادریس نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی دکان فروخت کی ہوگی، چاہے یہ تقاضے کیسے بھی پورے کیے ہوں۔ میں نے نگہت بیگم کو جذباتی کیفیت سے باہر لانے اور اس کے دکھ کو کم کرنے کی غرض سے شگفتہ لہجے میں کہا، خاتون، میرا تو خیال ہے کہ آپ کو ادریس کے بجائے فیروزہ اینڈ کمپنی پر کیس کرنا چاہیے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں پہلے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں کرنا چاہتی ہوں، بعد میں ان چکر باز لوگوں کو عدالت میں گھسیٹوں گی جنہوں نے اپنی بیٹی کا چارہ لگا کر میرے بیٹے کو شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے اس بیٹے کو ہاتھ میں لینا چاہتی تھی جس کا دل روبی عرف بیبی نامی کسی خوبصورت لڑکی نے اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ عملاً اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی، اور اس جذباتی کیفیت میں نگہت بیگم کو یہ حقیقت سمجھانا اس سے بھی کہیں زیادہ دشوار کام تھا۔ لہٰذا میں نے ایک خاص تکنیک سے اسے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نگہت بیگم، آپ میرے پاس قانونی مدد لینے آئی ہیں اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بالکل درست مشورہ دوں۔ اگر آپ مجھ سے قانونی رہنمائی چاہتی ہیں تو پھر آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں گی۔ وہ یکلخت بہت زیادہ سنجیدہ ہوگی۔ اب بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، فی الحال آپ ادریس اور بیبی والے معاملے کو بھول جائیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، دکھی لہجے میں بولی، یہی تو اصل معاملہ ہے، میں اسے کیسے بھول جاؤں؟ میں نے فی الحال کی بات کی ہے، ہمیشہ کے لیے بھولنے کو نہیں کہا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بعض اوقات اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذرا پیچیدہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اس معاملے میں بھی ہمیں یہی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر گمبھیر لہجے میں کہا، اگر آپ نے براہ راست ادریس پر دباؤ ڈالا تو وہ آپ کی طرف سے بدک بھی سکتا ہے۔ وہ تو پہلے پوری طرح آپ کے قابو میں نہیں ہے، پھر بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ عاقل بالغ ہے، قانوناً اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس نے اگر بیبی سے کورٹ میرج کر لی تو آپ اسے کیسے روک سکیں گی؟ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولی، میں فیروزہ کے کھیل کو بڑی اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی نہیں بیاہے گی۔ پتہ نہیں ادریس کے علاوہ اس نے اور کس کس سے اپنی بیٹی کی شادی کا وعدہ کر رکھا ہوگا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن 1% اس امکان کو بھی ذہن میں رکھے کہ اگر بیبی بھی ادریس سے شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہو گئی اور انہوں نے عدالت میں جا کر نکاح کر لیا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا، نہ آپ اور نہ ہی فیروزہ اینڈ کمپنی۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
وہ بے حد پریشان ہوگی، پھر اضطراری لہجے میں بولی، اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی تو میں آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اسے معقولیت کی راہ پر گامزن دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی طرح میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ فیروزہ اپنی بیٹی کی کبھی شادی نہیں کرے گی، لیکن میں 1% امکان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ کیسا منصوبہ؟ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ اپنی جائیداد وغیرہ کے کاغذات لے کر میرے پاس آ جائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں صدر والی دکان کے کاغذات موجود ہیں یا نہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ مستقیم نے آپ سے جھوٹ بولا ہو، ادریس نے وہ دکان اسے بیچی ہی نہ ہو۔ ادریس چونکہ پوری طرح ان لوگوں کے گھیرے میں آیا ہوا ہے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیبی کو فرنٹ پر رکھ کر ادریس کے کاروبار پر قابض ہو گیا ہو۔ اسے اس دکان اور کاروبار کے مالکانہ حقوق حاصل نہ ہوں، بلکہ وہ ادریس کی کمزوری اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل اسی کوشش میں لگے ہوئے ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے نگہت صاحبہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے نگہت صاحبہ۔ احساس ہموار کرنے کے لیے لمحے بھر کو متوقف ہوا تو وہ معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، دیکھیں جی، اگر تو صدر والی دکان کے کاغذات آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اس صورت میں زیادہ یہ ہوگا کہ ادریس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ لوگ اسے منہ لگانا چھوڑ دیں گے۔ ادریس کے لیے ان کے گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس سے ہر قسم کا تعلق توڑ دیں گے۔ اس طرح ادریس کو جذباتی صدمہ تو پہنچے گا، لیکن جلد یا بد دیر وہ بیبی کی طرف سے مایوس ہو کر واپس آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کو اپنا بیٹا حاصل کرنے کے لیے کسی کورٹ کچہری میں مقدمہ درج نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہوئی تو؟ نگہت بیگم گہری فکر مندی سے بولی، میرا مطلب ہے کہ اگر ادریس نے واقعی دکان اور کاروبار مستقیم کے ہاتھ فروخت کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس بات کا فیصلہ میں کاغذات دیکھنے کے بعد کروں گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ کے پاس مذکورہ دکان کی ملکیت کا کوئی قانونی دستاویزی ثبوت موجود نہیں تو پھر پہلے مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ادریس نے دکان کو فروخت کرنے کے لیے کیا چکر چلایا ہے۔ میرے ذہن میں اس گیم کو سمجھنے کے لیے ایک منصوبہ موجود ہے۔ اب وہ کریں جو میں نے کہا، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ فی الحال بیٹے پر مقدمے بازی کے خیال سے باز آ گئی تھی۔ وہ چند لمحات تک اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مجھے سوچتی ہوئی نظر سے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، وہ جو مستقیم ہماری دکان پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے اس کی تشویش رفع کرتے ہوئے کہا، آپ کی اس سے صرف فون پر بات ہوئی ہے، آپ نے خود جا کر نہیں دیکھا کہ وہاں دکان میں صورتحال کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ایک چکر ادھر کا بھی لگا لیں، یہ ظاہر کیے بغیر کہ آپ کون ہیں، کس مقصد سے وہاں آئی ہیں۔ آنکھوں دیکھی صورتحال کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے خاتون۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر تسلی میز لہجے میں کہا، آپ ہر فکر اور پریشانی کو ذہن سے جھٹک دیں۔ اگر مستقیم کو اس دکان کے مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہیں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی میں کس طرح عدالت کی مدد سے اس مکار شخص کو دھکے دے کر آپ کی دکان سے باہر نکالتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، پھر ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، آپ کا بہت شکریہ وکیل صاحب، اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تیکن سے کہا، آپ اس پر توجہ دیں جو میں نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گئی۔ میں نے اس کہانی کے آغاز میں اس کیس کو بڑا عجیب و غریب کیس کہا تھا۔ اب تک آپ کو بھی اس کی عجیبیت اور غریبیت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ یہ کیس کسی اور زاویے سے میرے پاس آیا تھا، لیکن نگہت بیگم سے ہونے والی تفصیلی گفتگو نے اس کیس کا زاویہ بدل دیا تھا۔ بعض مخصوص حالات میں ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے، انسان دہی لینے جاتا ہے اور واپسی میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ گھر پہنچنے تک وہ دہی لسی میں بدل چکا ہوتا ہے، اور لسی کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں پانی ملاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اس کیس کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میرے کیسز کی روایات پڑھنے والے قارئین بخوبی جانتے ہیں کہ میری کہانی عموماً اس انداز میں شروع نہیں ہوا کرتی، یہ خصوصی انداز ہے۔ اس ماہ آپ اس نئے تجربے سے بھی گزریں گے۔ میری توقع کے عین مطابق اگلے ہی روز نگہت بیگم ایک فائل کے ساتھ میرے دفتر پہنچ گئی۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں فارغ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میری سیکرٹری نے اس کی آمد کی اطلاع دی تو میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ وہ چہرے سے بہت زیادہ متفکر اور گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور اس میں لیکس لیک کے بعد پوچھا، کیا بات ہے نگہت صاحبہ، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ وہ مضطرب لہجے میں بولی، وکیل صاحب بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا صدر والی دکان کے کاغذات فائل میں موجود نہیں ہیں۔ اوہ! میں نے گہری سانس خارج کی اور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ وضاحت کرتے بولی، میں نے ان تمام قانونی دستاویزات کو فائل میں لگا کر اپنے پاس لاکر میں محفوظ کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے میز پر رکھی فائل کی جانب اشارہ کیا اور مزید کہا، باقی تمام کاغذات اس فائل میں موجود ہیں سوائے دکان کے۔ کیا آپ نے اس فائل کو کسی بینک کے لاکر میں رکھا ہوا تھا؟ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ فائل میری الماری کے لاکر میں رکھی تھی۔ کیا اس لاکر تک آپ کے بیٹے کی رسائی ممکن ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں جواب دیتے ہوئے بولی، جہاں اعتماد ہو وہاں شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو کبھی بھول کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ادریس اس فائل میں سے کوئی اہم کاغذ نکالنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا میں نے لاکر کی چابی کو کبھی بھی کسی خفیہ مقام پر چھپا کر رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ میری الماری میں ایک جگہ پڑی رہتی تھی۔ ادریس اس جگہ سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا،
تو اس کا مطلب ہے ادریس نے پہلے آپ کے لاکر میں سے دکان کے کاغذات چرائے، پھر کسی بھی طرح چکر چلا کر خود کو اس بات کا مجاز بنایا کہ وہ اس دکان کو فروخت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور پھر اس نے دکان مستقیم کو فروخت کر دی۔ فی الحال تو صورتحال کا ایسا ہی نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ دکان کی طرف گئی تھی؟ جی ہاں، کل آپ کے پاس سے فارغ ہو کر میں سیدھی صدر گئی تھی، نگہت بیگم نے جواب دیا۔ میں دکان کے اندر جا کر مستقیم سے تو نہیں ملی، لیکن دکان کے سامنے پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ مستقیم کا دعویٰ کھوکھلا نہیں تھا۔ میں نے دکان کی پیشانی پر باری ہیئر ڈریسر کی جگہ خان ہیئر ڈریسر کا نام کا نمایاں بورڈ لگا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو اپنے انداز میں چیک کروں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ فائل میں باقی اہم کاغذات تو موجود ہیں نا؟ وہ فائل کو اٹھا کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے تو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، ایک ماہرانہ نظر آپ بھی ڈال لیں۔